السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک نہایت ہی اہم عنوان، ایک مہتوپورن وشے، ایک ایسا ٹاپک جو اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے صحت اور سوست کے بعد سب سے بڑا ٹاپک ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ تو جان لیجئے، انسانوں کے لیے اس دنیا کے اندر سوست کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے، وہ دولت کوئی اور نہیں بلکہ علم ہے۔ عربی کا ایک شعر ہے، لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، کہ خوبصورتی جو ہمیں کپڑوں سے ملتی ہے، نئے کپڑوں سے ملتی ہے، وہ اصل خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ وہ خوبصورتی تو عارضی خوبصورتی ہے، وقتی خوبصورتی ہے۔ ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم بہت خوبصورت سا دکھنے لگتے ہیں، ہم خود کو آراستہ و پیراستہ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ دوستو، یہ اصل خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ یہ وقتی اور عارضی خوبصورتی ہے۔ ان الجمال جمال العلم والادب، اصل خوبصورتی تو علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ علم و ادب کی خوبصورتی سے اپنے آپ کو لیس کر لیتا ہے، علم و ادب کی خوبصورتی کا لیبل اپنے ماتھے پہ لگا لیتا ہے، تو کالا انسان بھی گوڑا دکھنے لگتا ہے، پاؤں سے اپاہج اور اسی طرح آنکھ سے نابینا اور ہاتھ سے معذور شخص، ان کے جو عیوبات ہیں، یہ عیوبات علم کی خوبصورتی کے سامنے ماند پڑ جاتا ہے، اور انسان ان تمام عیوبات کے باوجود علم کی وجہ سے لوگوں میں باعزت شمار ہونے لگتا ہے۔ میرے دوستو، آگے شاعر کہتا ہے، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، کہ یتیم وہ شخص نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، بلکہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، بلکہ اصل میں یتیم تو وہ شخص ہے جو علم و ادب سے محروم رہ گیا ہو۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی بچہ چھوٹا ہو، بہت چھوٹا ہو، اگر اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، اگر وہ بچہ کھلونے کے لیے روتا ہے، اگر ان کو کھلونا نہیں دیا جائے تو بچہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے زیادہ سے زیادہ 5 گھنٹے روئے گا، اس کے بعد وہ کھلونے کے لیے نہیں روئے گا۔ اگر وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہے، 5-10 سال کا ہے، اگر ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کی ضروریات کی پورتی کے اسباب فراہم نہیں ہوں گے، تو ان کی ضروریات کے اسباب کی فراہمی نہیں ہوگی اور انہیں باپ کی کمی کا احساس ضرور ہوگا۔ لیکن یہ احساس کب تک ہوگا؟ 5 سال 10 سال، زیادہ سے زیادہ 15 سے 20 سال، اس کے بعد باپ کی کمی کا احساس ان کو بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی لڑکا یا لڑکی ایسے ہیں جو علم و ادب کی دولت سے محروم رہ گئے ہیں، تو ان کو اس کمی کا احساس نہ 1 گھنٹہ ہوگا، نہ 1 دن ہوگا، نہ 1 سال ہوگا، بلکہ پوری زندگی ہوگا۔ تو میرے دوستو، اصل محرومی علم و ادب کی محرومی ہے، اصل یتیمی علم و ادب سے محروم رہنا ہے۔ تو اس بات سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ علم و ادب کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال، کہ اللہ رب العالمین کے اس تقسیم پر ہم خوش ہیں۔ کس تقسیم پر؟ لنا علم وللجہال مال، کہ علم اور دولت کو اللہ رب العزت نے تقسیم کیا، علم ہمیں عطا فرمایا اور دولت جاہلوں کو دے دیا۔ تو اس تقسیم پر ہم خوش کیوں ہیں؟ خوش اس لیے ہیں، فإن المال يفنى عن قریب، کہ مال تو جلد ختم ہونے والی چیز ہے، وإن العلم باق لا يزال، اور علم وہ چیز ہے جو ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ خرچ کرنے سے بڑھتی ہی بڑھتی رہتی ہے۔ اردو کا شعر ہے کہ علم وہ دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ میرے دوستو، علم کو اہمیت حاصل ہے، علم کو ترجیح حاصل ہے، علم کو فوقیت حاصل ہے دولت پر۔ یہی وجہ ہے کہ علم کو چرایا نہیں جا سکتا، علم کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، علم کو چھینا نہیں جا سکتا، علم کو جلایا نہیں جا سکتا، اور دولت کو چھینا بھی جا سکتا ہے، دولت کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے، دولت کو جلایا بھی جا سکتا ہے، اور دولت کی وجہ سے انسان کی کبھی کبھار جان بھی چلی جاتی ہے، لیکن علم وہ دولت ہے جو انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ میرے دوستو، جب علم اتنا امپورٹنٹ ہے، اتنا اہمیت کا حامل ہے، تو کیا یہ یوں ہی حاصل ہو جائے گا؟ کیا یہ سڑکوں پر پڑی رہنے والی چیز ہے جو جا کر کے اٹھا لیا جائے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے 6 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک عربی کا شعر ہے، اخی لن تنال العلم الا بستۃ سانبئک عن تفصیلها ببیان، کہ اے میرے بھائی، تم علم ہرگز حاصل نہیں کر سکتے مگر 6 چیزوں کے ذریعے۔ میں بہت جلد اسی تقریر میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ذکاء و حرص و اجتہاد و بلغہ، 4 چیزوں کا میں نے ذکر کیا۔ ذکاء و حرص، نمبر 1 ذہانت و فطانت چاہیے، یعنی عقل چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے، عقل سلیم۔
نمبر 2 حرص، ذوق و شوق چاہیے، امنگ چاہیے، دل میں جذبہ چاہیے علم حاصل کرنے کا۔ نمبر 3 اجتہاد، محنت چاہیے، محنت آپ کو کرنی ہوگی، دن میں بھی رات میں بھی، تنہائی میں بھی، مجمع میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہر جگہ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4 وبلغہ، یعنی آپ کو قربانی بھی دینی ہوگی۔ قربانی کس چیز کی؟ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، نیند آنے لگی ہے، نیند کی قربانی دینی ہے۔ آج کلاس ہے، آج درسگاہ لگنی ہے، لیکن ہمارے ریلیشن میں، ہمارے رشتہ دار میں شادی بیاہ ہے، اس شادی بیاہ کو ترک کرنے کی قربانی دینی ہوگی۔ کیسی قربانی؟ قربانی ایسی کہ ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں لیکن پڑھنے میں طبیعت نہیں لگ رہی ہے اور کھیلنے کا من کر رہا ہے، تو اس کھیل کو ترک کرنے کی قربانی دینی ہوگی میرے دوستو، تب جا کر کے علم حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہوئی۔ 5ویں چیز ارشاد و استاذی بطول و زمان، استاذ کی رہنمائی ضروری ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بغیر گرو کے گیان نہیں ملتا، یہی بات یہاں پر بھی ہے کہ استاذ کی رہنمائی کے بغیر علم حاصل کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، اس لیے کہ جس چیز کو جہاں پر جس طرح سمجھنا چاہیے آپ اس کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے ہیں، آپ غلط بھی سمجھ سکتے ہیں صحیح چیز کو۔ استاذ کی رہنمائی اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ غلط نہ پڑھیں، غلط نہ سمجھ لیں۔ میرے دوستو، جو 6ٹھی چیز ہے وہ طول و زمان، ایک لمبی مدت ہے، یعنی علم کے حصول کے لیے ایک لمبی مدت درکار ہے، ایک لمبا زمانہ چاہیے۔ یہ کوئی دال بھات کا کور نہیں ہے کہ آپ ملا لیے دال چاول کو اور لقمہ بنا کر کے اندر نکل گئے، بلکہ یہ علم کے حصول کے لیے ایک لمبی مدت چاہیے، ایک لمبا زمانہ چاہیے، اور ان 6 چیزوں کے ساتھ چاہیے۔ نمبر 1 عقل و ذہانت چاہیے، نمبر 2 ذوق و شوق چاہیے، نمبر 3 محنت چاہیے، نمبر 4 قربانی چاہیے، نمبر 5 استاذ کی رہنمائی، اور نمبر 6 لمبی مدت چاہیے، تب جا کر کے علم حاصل ہوتا ہے۔ میرے دوستو، عربی کا ایک مقولہ ہے جس میں علم خود کہتا ہے العلم لا یؤتی بعضہ حتی تؤتی کلہ، کہ علم کہتا ہے کہ جب تک تم اپنے آپ کو پورے طور پر میرے حوالے نہیں کر دیتے میں تم کو کچھ بھی نہیں دوں گا۔ پورے طور پر حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو، یعنی اپنا تن، اپنا من اور اپنا دھن جب تک تم علم کے حوالے نہیں کرو گے علم تم کو کچھ بھی نہیں دے گا۔ لیکن یاد رکھنا، علم جب تم کو تھوڑا بہت دے دے گا تو تم سورج کی طرح چمک جاؤ گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب علم اتنا اہم ہے، جب علم اتنا امپورٹنٹ ہے اور اتنی اہمیت کا حامل ہے، تو جب حاصل آپ نے کر لیا تو اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کیا علم کی حفاظت کے لیے ہمیں تالا چابی کی ضرورت ہے؟ نہیں دوستو، بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو علم کی حفاظت کیسے ہوگی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے عربی کا، شکوت الی وکیع سوء حفظ فاوصانی الی ترک المعاصی، میں نے علم کو یاد رکھنے کے بعد بھول جانے کی شکایت اپنے استاذ امام وکیع سے کی، تو انہوں نے مجھ کو نصیحت کی، انہوں نے مجھ کو وصیت کی گناہوں کے ترک کرنے کا۔ کیوں؟ فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصم، اس لیے کہ علم یہ اللہ رب العالمین کے نوروں میں سے ایک نور ہے، اور اللہ رب العالمین کا جو نور ہے وہ گنہگاروں کو نہیں عطا کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، علم کے حصولیابی کے لیے 6 چیزوں کی ضرورت ہے، ان 6 چیزوں کو اختیار کریں، اور چونکہ علم نہایت ہی قیمتی دولت ہے تو اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے کس طرح سے؟ گناہوں کو ترک کرنے سے اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر کاربند رہنے سے۔ تو دیجیے مجھ کو اجازت۔